من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صلوات بر محمد. طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہمارے پروگرام کچھ رکے اور وہ مومنین کا کثرت سے میسیج پر کہ وہ پروگرام دوبارہ شروع کریں. میں ظاہراً کہ اس پروگرام کو آداب زندگی کو ہم نے آگے لے کے چلنا تھا. ہمارے 2 پروگرام ہوئے تھے اور ایک ریکارڈ ہوا تھا، ایک ریکارڈ نہیں ہوا تھا. بہرحال 2 آج یہ ہمارا دوسرا گویا کہ اس حساب سے آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان دروس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آج کی جو گفتگو ہے میری وہ موضوع ہمارا وہی ہے ابھی، اور شاید ایک درس اور ہو اس پر. شادی کیوں کی جائے، اس کے فائدے کیا ہیں. آج کا موضوع اصل میں یہ شادی کے فوائد. ہم نے پہلے جو 2 درس کیے ہیں اس میں ہمارا موضوع تھا انتخاب زوجیت، زوج اور زوجہ کا انتخاب. ابھی اس کا ایک پروگرام باقی ہے. اس میں اس پروگرام میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ زوجہ کا بہتر ہونا، زوجہ کا اچھا ہونا، یہی ہمارے گھر کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہوگا. آج کی جو گفتگو ہے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس میں اس زوجیت کی یعنی عقد کو، شادی کو کس انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے. اس آیت کا صرف ترجمہ ہی ہم کر لیں تو کافی ہمارے لیے بہتر میسیج ہے. لیکن اس سے پہلے 2-3 جملے میں تمہیدی عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور صلوات مل کر ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں. یعنی میں نے عرض کیا تھا اس دن کہ شادی یعنی عقد کرنا، شادی کرنا، نکاح کرنا کسی زوجہ سے، کسی عورت سے کتنا سودمند ہے، اور یہ کب ہونی چاہیے. اور اس کا سب کو معلوم ہے کہ بہار کے موسم میں، یعنی نوجوانی کی بانشاد بہار کا نام ہے جوانی. نوجوانی یعنی جوان تو 32 سال کا بھی ہے، لیکن نوجوانی سے مراد یہ ہے کہ 15 سال کے بعد 30-35 سال سے کے درمیان جو حصہ ہے اس میں عقد ہو جانا چاہیے. حکم تو یہی ہے کہ 15 سال کا بالغ ہو گیا تو عقد کر دیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو پہلا خون اپنے شوہر کے جا کے دیکھے. پہلا ایام ماہواری وہ اپنے شوہر کے گھر جا کے دیکھے. اب ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ اب ایک نیا سلسلہ کھول دیا گیا تعلیم کا، اور اس تعلیم کے چکر میں ہماری لڑکیاں 25 سال گزار لیتی ہیں ماں باپ کے گھر میں، اور 25 سے 30 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ ماں باپ ڈھونڈنے میں صرف کرتے ہیں، اور 30 سال کے بعد 30% کی شادی ہوتی ہے، 70% بیٹھ جاتی ہے. یہ نقص آیا ہے، اس جدید معاشرے نے ہمیں یہ نقص دیا ہے. ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور نوجوانی کی بہار جو ہے، شادی کی بہار جو ہے یہی نوجوانی ہے. اگر اس سے آپ دیکھیں پھول کھلتے ہیں نا، جتنی کلی خوبصورت ہوتی ہے اتنا پھول خوبصورت نہیں ہوتا.
اور پھول کھلنے کے بعد صرف 2-4 دن رہتا ہے، کلی 2-3 دن میں پھول بننے میں لگاتی ہے، اور پھول کھلنے کے بعد اس کو کہیں ہوا کے تھپیڑے پڑتے ہیں، کبھی سورج کی تمازش، اور کبھی گرمی کا اور کبھی سردی کا اثر اس پر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنا رنگ بو سب کھو دیتا ہے۔ تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پر شادی کی جائے، عقد کیا جائے اور اسے فیض استفادہ حاصل کیا جائے، اور یہی وہ ایام ہے۔ بڑھاپے کی شادی بھی ہو سکتی ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، ہوئی بھی ہے۔ آج میں یہ اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے جوانوں میں وہ قوت و طاقت شاید نہیں ہے جو پرانے زمانے کے لوگوں میں تھی، اور اس کے لیے ایک جملہ استعمال کرتا ہوں میں اکثر و بیشتر مجالس میں بھی، کہ اس زمانے کے 70 سال کے لوگ جو تھے وہ ایک قسم کے جوان تھے، جتنے بھی بہادر ہیں، چاہے وہ دشمن آل رسول ہو، دشمن اسلام ہو، یا خود آل محمد کے چاہنے والے، جن کی طاقت اور قوت اور قدرت کا ڈنکا بجا وہ 60 اور 70 سال کے درمیان بجا، نہیں غور فرما رہے؟ اور خود مالک اشتر کی اولاد کب ہوئی ہے؟ 60 سال کے بعد۔ اندازہ کریں، سوکھی روٹی کھانے والے طاقتور تھے، یہ آج کی جو طاقت اور قوت ہے ہماری برگر لے گئے، دوپہر کو بھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے برباد کر دیا، یہ ڈبل روٹی والے ہیں فارمی۔ تو گویا کہ یہ اس زمانے میں اس ایج میں شادی کرنا ضروری ہے کہ وہ نوجوانی کا جو وقت ہے وہ گزر جائے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ ملتا رہ جائے، اور کثرت کے ساتھ اس میں نقصانات دیکھے گئے ہیں، اور وہ نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ شادی کریں۔ فوائد کیا ہیں اس کے، میں جلدی عرض کروں گا۔ پہلے قرآن کی آیت ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اور پھر 2 جملے اس کی تشریح میں 2 حدیثیں بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، وہ اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری ہی جنسوں میں سے تمہارے ازواج کو اللہ نے پیدا کیا، جی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ شادی کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس سے آپ سکون حاصل کر سکیں، جی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جی، سکون اور چین ہے، اور تم لوگوں کے درمیان پیار و الفت و محبت کو پیدا کیا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کتنی شادیاں ایسی ہیں جن کو سکون ملتا ہے اور یہ مودت اور رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے اس عقد میں، زوج اور زوجہ کی محبت میں بھی، اس عقد میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ وہ نشانیاں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی جو شادی شدہ ہیں، وہ نشانیاں جو ملتی ہیں آپ کو، وہ نشانیاں دیکھی ہیں کبھی؟ وہ کدوں دیکھا گے؟ غور کریں آپ کہ یہ اللہ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی اب ایک جملہ میں کہہ دوں کہ زوجہ بھی آیت اللہ ہے، یہ نکاح عقد اللہ کی نشانی کو آیت کہتے ہیں، یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، زوج و زوجہ خود نشانیاں ہیں، پھر عقد کے بعد پیار و محبت، یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ اللہ قرآن میں کہا ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں۔ پہلا فائدہ شادی کا کہ لے تسکنوا الیہا، کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ آج جو یہ ہمارے یہاں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ دو زوجہ کو شوہر سے سکون حاصل نہیں اور شوہر کو زوجہ سے سکون حاصل نہیں ہے، اور اس میں کثرت کے ساتھ میں عرض کر دے رہا ہوں، یہ میری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، اور ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا وہ کافی تعداد نے اس کو سنا بھی۔
میرا آج ریکویسٹ ہے، ہاتھ دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں مثال دیتا ہوں کہ 8 بجے نکلنے والا شوہر جو کمانے کے لیے نکلا ہے، اس لیے نکلا ہے کہ ان کا پیٹ پالوں، بجلی کے بل بھی ادا کروں، ایسے ہی ہے نا۔ اگر اے سی لگا ہے تو کون کما رہا ہے؟ سارا دن وہ اے سی میں لیٹی ہوئی ہے، سارا دن وہ پنکھے میں لیٹی ہوئی ہے، اور یہ سارا دن مزدوری کر رہا ہے۔ کئی ایسے وہ ان کے گھروں میں اے سی ہیں، وہ خود سارا دن روڈ پر کام کر رہے ہیں، وہ سارا دن کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، وہ سارا دن مشینیں چلا رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں۔ اب اگر یہ آدمی 10 بجے آتا ہے رات کو، اور 10 بجے آ کر زوجہ اس کو آتے ہی اس کو بجائے اس کے کہ اس کے لیے پانی لائے، اس کا ہاتھ دھلوائے، پیار محبت سے ملے، وہ جیسے ہی آیا گھر میں، ابھی بیٹھا ہی تھا، تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا، تمہاری بہن نے مجھے یہ کہا، تمہارے باپ نے مجھے یہ کہا، لتسکنوا الیہا کہاں چلا گیا؟ کیسے اس کو سکون حاصل ہوگا؟ نہیں غور فرما رہے؟ یہ عقد نہیں ہے۔ عقد کی معنی گرہ لگانا، گانٹھ لگانا، دو الگ الگ چیزوں میں گانٹھ لگانے کو عقد کہتے ہیں۔ اور رسول کو حکم دیا گیا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے رسول بے شادی شدہ جو جوڑے ہیں لڑکے، ان کا عقد کر دو۔ اور پھر دوسرا سبب، اگر وہ کمائے نہ تو تانا دیا جاتا کہ نکھٹو ہے، کماتا نہیں ہے۔ اور اللہ اب آج یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کرنے کے لیے صرف زحمت دے رہا ہوں کہ پروردگار نے مشکل کشائی کا وعدہ کیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے مشکل کشائی کا وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ تم عقد تو کرو، تم قدم آگے بڑھاؤ، مشکل کشا تمہارا میں ہوں، تم شادی کرو۔ اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں اپنے تفضل خاص سے تمہیں غنی بنا دوں گا۔ تو اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے ہمارا۔ بہرحال یہ ایک فائدہ ہے عقد کرنے کا کہ انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ پہلے مجرد تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا، اب زوجہ آ گئی، اب اس کو گھر کی بھی فکر ہے، اب اس کو ناموس کی بھی فکر ہے، بچے ہونے کے بعد بچوں کی بھی فکر ہے، عیال کے کھانے پینے کی بھی فکر ہے، بچوں کے پڑھنے کی بھی فکر ہے۔ یعنی اکیلا انسان اب معاشرے میں آ گیا، یعنی پہلے اکیلا تھا، اب اجتماعی شرعی ذمہ داریاں اس پہ عائد ہو گئی۔ نہیں غور فرما رہے؟ تو ذمہ داری جیسے جیسے عقد کے بعد وقت گزرتا ہے، مرد کی ذمہ داری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، عورت کی ذمہ داری کم ہے۔ عورت کی بہترین 2 ذمہ داریاں ہیں اور وہ پورا نہیں کر پا رہی۔ ایک کھانا پکانا، اگر الفت محبت ہے، نہیں تو بازار سے آ رہی ہے روٹی، بازار سے لے آؤ، جی پکانا نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کا حال یہ ہے کہ بچہ کہیں ہے، ماں کہیں ہے، بچی کہیں ہے، بچہ کہیں ہے، ساری رات موبائل پہ لگے ہوئے اور ماں باپ کو احساس تک ان کا نہیں ہے۔ تو وہ ماں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اگر باپ سارا دن کام کر کے آ رہا ہے تو گویا کہ باپ نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا روزانہ ایک نیا چہرہ، نیا انداز، نیا دن، نئی زندگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے۔ عورت کے لیے نہیں ہو رہی، وہ گھر میں بیٹھی ہے، مرد کے لیے ایک نیا دن شروع ہو رہا ہے روزانہ۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ یہ کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شادی کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا کہ تسکنوا الیہا، اس سے اس زوجہ کے ذریعے سکون حاصل۔ دوسرا فائدہ مجرد سے ایک فردی زندگی گزارنے والے کو کیا ہوا؟ اجتماعی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ 2، تیسرا فائدہ اس کا اثر عمل پر بھی ہوتا ہے۔
زندگی کے جتنے اعمال ہیں اس پر بھی ہوتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی مل کر صلوات پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز، شادی آ رہی ہے گل سے، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اثر پڑا دین پر، اس کے اعمال صالحہ پر کتنا اثر پڑا کہ 70 گنا اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا۔ جی چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جیسے یہ اعمال پر شادی اور عقد اثر انداز ہو رہا ہے، ایسے ہی یہ ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب کسی صحابی رسول کی شادی ہوتی تو آپ فرماتے کملا دین، اس کا آج دین مکمل ہو گیا۔ نہیں غور فرمائے، آج میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا کہ اس کا دین آج مکمل ہو گیا اور یہ آج با ایمان ہو گیا ہے صحیح طریقے سے، اس کا دین کامل ہو گیا۔ نہیں غور فرما رہے، غیر شادی شدہ کا ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی زوجہ نصف ایمان ہے۔ اور میں فضیلت میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اللہ اکبر، اے سیدہ تیری عظمت کو سلام، اللہم صلی علی اللہ اکبر، یعنی اس علی کی عظمت کو بھی سلام جو کل ایمان ہے۔ اس کل ایمان کے آدھے ایمان کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی اللہ اکبر۔ جی جیسے یہ اعمال پر زندگی پر اثر انداز ہے، ایسے ہی اعمال اور ایمان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو گویا کہ شادی کا حکم ہمیں رسول نے دیا ہے، نہیں ایسے نہیں، خود فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے اس نکاح سے منہ موڑا فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں۔ یعنی گویا کہ جو عقد کا انکار کرے، نکاح کا انکار کرے، شادی کا انکار کرے، حضور فرماتے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ امت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شادی شدہ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس عقد سے، اس نکاح سے، اس شادی سے اگر کوئی نطفہ بھی قرار پا جائے اور وہ نطفہ ضائع ہو جائے، ساقط ہو جائے، تو اس نطفے کو بھی میں سامنے رکھ کر قیامت کے دن انبیاء پہ مباحات کروں گا، فخر کروں گا۔ یعنی کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ تو میرا آج کا پیغام یہ ہے صرف کہ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کریں۔ میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا، اس کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، اس میں نے کیے تھے کہ کتنے اسباب ہیں، کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں ہماری بچیوں کی یا بچوں کی شادیوں میں، اور اس کے ذمہ دار اللہ قرآن نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ بچے کی جتنی جلدی یعنی شادی ہو جائے یا فارغ ہو جائے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، کیونکہ بچی کا بالغ ہو کر گھر میں رہنا یہ نقصان دہ ہے۔ یہیں پر ایک روایت بیان کروں گا اور آج کا یہ پروگرام ہم ختم کریں گے۔ شیخ صدوق نے اس واقعے کو لکھا۔ چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، میں لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں لا علاج مرض میں مبتلا ہوں، آپ دوا تجویز فرمائیے یا دعا فرما دیجئے۔ اے فرزند رسول دعا فرمائیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں صحت یاب ہو جاؤں۔ تو امام اس کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور حرام کھاؤ۔ اہمیت زوجیت کو سمجھیں، عقد کی اور نکاح کی اہمیت کو سمجھیں۔ جاؤ حرام کھاؤ، مولا کتا کھاؤں، سور کھاؤں کا اس سے بھی زیادہ، مردار کھا لو،
کا اس سے بھی زیادہ. میں اور آپ ہوتے تو ہماری سمجھ میں اور سوچ میں کتنا فرق ہے. اس زمانے کی سوچ اور سمجھ کتنی اہم تھی. حکم کیا دیے؟ حرام کھاؤ. اگر میں اور آپ ہوتے تو یہی سن کے یا تو امام کو چھوڑ کے چلے جاتے یا حرام کھانا شروع کر دیتے. دو ہی سبب ہونے تھے. ہماری جیسی سوچ آج کل چل رہی ہے نا. وہ بار بار پوچھتا رہا اور امام جواب دیتے رہے. تو امام سے آخر تنگ آ کر اس نے کہا مولا کھاؤں تو کیا کھاؤں؟ کہا اس بچی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا کہ جو اپنے باپ کے گھر میں خون حیض دیکھتی ہے اور اس کا عقد اس کا باپ نہیں کر رہا. یہ اٹھا اور چلا گیا, کوئی سوال نہیں کیا. اور جاتے ہی اپنے گھر سے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا اور سیدھا آیا مسجد میں. اور مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ میری بیٹی بالغہ ہے, صاحب شعور ہے, ہاتھ پیر سلامت ہے, نماز کی پابند ہے, جو چاہتا ہے وہ عقد کر لے. نہیں غور فرمایا, جو چاہتا ہے میری بیٹی سے عقد کرے تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں, میری ذمہ داریاں جو مجھ پر ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میں اللہ کی راہ میں ایک کامل الایمان بن جاؤں اور اللہ کا مقرب ہو جاؤں. ایک جوان اٹھا, اس نے کہا میں تیری بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت ایک مومن نے ان کا عقد نکاح پڑھا اور اس کو لے کے گھر گیا, رخصت کیا. اور رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ بیماری میری ناپید ہو گئی, بیماری ٹھیک ہو گئی. کتنی یعنی اب اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا کتنی مصیبتیں پریشانیاں اس وجہ سے آ رہی ہوں کہ جوان بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا, جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے, اس کا عقد نہیں کر رہے. خدا نخواستہ اگر حرام ہو جاتا ہے بیٹی سے یا بیٹوں کو بھی لے لے تو باپ ذمہ دار ہیں, ان کے ماں باپ ذمہ دار ہیں. اس لیے قرآن نے واضح کر دیا قوا انفسکم واہلکم نارا, تم اپنے آپ کو اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ سے باپ مر جاتا ہے, شادی نہیں کرتا, جوان بچیاں. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چار بیٹھی ہیں, ماں باپ مر چکے ہیں, ان کے عقد نہیں ہو رہا. وہ سوچیں کہ کہیں ہمارے ماں باپ پر اس وجہ سے تو عذاب نہیں ہو رہا, ذمہ داری پوری نہیں کر کے گئے. ہم دیکھ رہے تھے مال, ہم دیکھ رہے تھے ملکیت, ہم گاڑی بینک بنگلہ خوبصورت دیکھ رہے تھے, وہ نہیں ملا, باپ نے نہیں کی. جبکہ قرآن کا بس آخری جملہ, قرآن کا حکم کیا تھا کہ تم نے دیکھنا کیا ہے؟ گاڑی نہیں دیکھنی, رزق نہیں دیکھنا, روزی نہیں دیکھنی, خوبصورتی نہیں دیکھنی, صرف دیکھنا کیا ہے کہ صاحب ایمان ہے یا نہیں, متقی پرہیزگار ہے یا نہیں. وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے گاڑی بینک بنگلہ دنیا کی فسادات کو دیکھا اور عقد نہیں کیا اور مجرم ہو گئے, مر گئے. بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور بالوں پر برف جم گئی. جی یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری اور آپ کی کہ ہم اپنی بہنوں, اپنی ماؤں, بیٹیوں کی یعنی بیٹیوں اور بہنوں کی شادی اس ایج میں کر دیں کہ جس ایج کا قرآن اور حدیثیں ہمیں حکم دے رہی ہیں, تاکہ مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو. اگلا پروگرام انشاءاللہ ہوگا کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے. نہیں کرتا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی, وہ بیٹا یا بیٹی خود سے اس میں شریک کیا ہے؟ یہ کر سکتے ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا ہے کہ شادی عقد جو ہے لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, لیکن کس عقد کرنے کا کہ انسان سکون حاصل کرتا ہے. دوسرا فائدہ کہ پہلے مجرد تھا, اکیلا تھا, تنہا تھا, اب زوجہ آ گئی, اب اس کو گھر کی بھی فکر ہے, اب اس کو ناموس کی بھی فکر ہے, بچے ہونے کے بعد بچوں کی بھی فکر ہے, عیال کے کھانے پینے کی بھی فکر ہے, بچوں کے پڑھنے کی بھی فکر ہے. یعنی اکیلا انسان اب معاشرے میں آ گیا.
یعنی پہلے اکیلا تھا، اب اجتماعی شرعی ذمہ داریاں اس پہ عائد ہو گئی. نہیں غور فرما رہے؟ تو ذمہ داری جیسے جیسے عقد کے بعد وقت گزرتا ہے مرد کی ذمہ داری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. عورت کی ذمہ داری کم ہے. عورت کی بہترین 2 ذمہ داریاں ہیں اور وہ پورا نہیں کر پا رہی. ایک کھانا پکانا، اگر الفت محبت ہے، نہیں تو بازار سے آ رہی ہے روٹی، بازار سے لے آؤ جی، پکانا نہیں ہے. بچوں کی تربیت کا حال یہ ہے کہ بچہ کہیں ہے، ماں کہیں ہے، بچی کہیں ہے، بچہ کہیں ہے، ساری رات موبائل پہ لگے ہوئے اور ماں باپ کو احساس تک ان کا نہیں ہے. تو وہ ماں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اگر باپ سارا دن کام کر کے آ رہا ہے تو گویا کہ باپ نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا روزانہ ایک نیا چہرہ، نیا انداز، نیا دن، نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے عورت کے لیے نہیں ہو رہی، وہ گھر میں بیٹھی ہے. مرد کے لیے ایک نیا دن شروع ہو رہا ہے روزانہ. دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ یہ کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شادی کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا کہ تسکنوا الیہا، اس سے اس زوجہ کے ذریعے سکون حاصل. دوسرا فائدہ مجرد سے ایک فردی زندگی گزارنے والے کو کیا ہوا؟ اجتماعی زندگی گزارنے کا موقع ملا. 2. تیسرا فائدہ اس کا اثر عمل پر بھی ہوتا ہے، زندگی کے جتنے اعمال ہیں اس پر بھی ہوتا ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی مل کر صلوات پڑھیں. آپ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز، شادی آ رہی ہے گل سے، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے. اللہ اکبر. کتنا اثر پڑا دین پر، اس کے اعمال صالحہ پر کتنا اثر پڑا کہ 70 گنا اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا. جی چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جیسے یہ اعمال پر شادی اور عقد اثر انداز ہو رہا ہے، ایسے ہی یہ ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جب کسی صحابی رسول کی شادی ہوتی تو آپ فرماتے کملا دین، اس کا آج دین مکمل ہو گیا. نہیں غور فرمائے، آج میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا کہ اس کا دین آج مکمل ہو گیا اور یہ آج با ایمان ہو گیا ہے صحیح طریقے سے، اس کا دین کامل ہو گیا. نہیں غور فرما رہے؟ غیر شادی شدہ کا ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی زوجہ نصف ایمان ہے. اور میں فضیلت میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اللہ اکبر. اے سیدہ تیری عظمت کو سلام، اللہم صلی علی اللہ اکبر. یعنی اس علی کی عظمت کو بھی سلام جو کل ایمان ہے. اس کل ایمان کے آدھے ایمان کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. اللہم صلی علی اللہ اکبر. جی جیسے یہ اعمال پر زندگی پر اثر انداز ہے، ایسے ہی اعمال اور ایمان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو گویا کہ شادی کا حکم ہمیں رسول نے دیا ہے. نہیں ایسے نہیں، خود فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے اس نکاح سے منہ موڑا فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں. یعنی گویا کہ جو عقد کا انکار کرے، نکاح کا انکار کرے، شادی کا انکار کرے، حضور فرماتے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ امت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شادی شدہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس عقد سے، اس نکاح سے، اس شادی سے اگر کوئی نطفہ بھی قرار پا جائے اور وہ نطفہ ضائع ہو جائے، ساقط ہو جائے، تو اس نطفے کو بھی میں سامنے رکھ کر قیامت کے دن انبیاء پہ مباحات کروں گا، فخر کروں گا.
یعنی کتنی اہمیت دی گئی ہے. تو میرا آج کا پیغام یہ ہے صرف کہ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کریں. میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا, اس کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں. اس میں نے کیے تھے کہ کتنے اسباب ہیں, کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں ہماری بچیوں کی یا بچوں کی شادیوں میں, اور اس کے ذمہ دار اللہ قرآن نہیں ہے, ہم خود ہیں. بچے کی جتنی جلدی یعنی شادی ہو جائے یا فارغ ہو جائے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے, کیونکہ بچی کا بالغ ہو کر گھر میں رہنا یہ نقصان دہ. یہیں پر ایک روایت بیان کروں گا اور آج کا یہ پروگرام ہم ختم کریں گے. شیخ صدوق نے اس واقعے کو لکھا. چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے فرزند رسول, میں لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں. میں لا علاج مرض میں مبتلا ہوں, آپ دوا تجویز فرمائیے یا دعا فرما دیجئے. اے فرزند رسول, دعا فرمائیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں صحت یاب ہو جاؤں. تو امام اس کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور حرام کھاؤ. اہمیت زوجیت کو سمجھیں, عقد کی اور نکاح کی اہمیت کو سمجھیں. جاؤ حرام کھاؤ. مولا کتا کھاؤں, سور کھاؤں, کا اس سے بھی زیادہ. مردار کھا لوں, کا اس سے بھی زیادہ. میں اور آپ ہوتے تو ہماری سمجھ میں اور سوچ میں کتنا فرق ہے. اس زمانے کی سوچ اور سمجھ کتنی اہم تھی. حکم کیا دیے, حرام کھاؤ. اگر میں اور آپ ہوتے تو یہی سن کے یا تو امام کو چھوڑ کے چلے جاتے یا حرام کھانا شروع کر دیتے. دو ہی سبب ہونے تھے. ہماری جیسی سوچ آج کل چل رہی ہے نا. وہ بار بار پوچھتا رہا اور امام جواب دیتے رہے. تو امام سے آخر تنگ آ کر اس نے کہا, مولا کھاؤں تو کیا کھاؤں؟ کہا اس بچی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا کہ جو اپنے باپ کے گھر میں خون حیض دیکھتی ہے اور اس کا عقد اس کا باپ نہیں کر رہا. یہ اٹھا اور چلا گیا, کوئی سوال نہیں کیا. اور جاتے ہی اپنے گھر سے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا اور سیدھا آیا مسجد میں. اور مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ میری بیٹی بالغہ ہے, صاحب شعور ہے, ہاتھ پیر سلامت ہے, نماز کی پابند ہے, جو چاہتا ہے وہ عقد کر لے. نہیں غور فرمایا, جو چاہتا ہے میری بیٹی سے عقد کرے تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں, میری ذمہ داریاں جو مجھ پر ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میں اللہ کی راہ میں ایک کامل الایمان بن جاؤں اور اللہ کا مقرب ہو جاؤں. ایک جوان اٹھا, اس نے کہا میں تیری بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت ایک مومن نے ان کا عقد نکاح پڑھا اور اس کو لے کے گھر گیا, رخصت کیا. اور رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ بیماری میری ناپید ہو گئی, بیماری ٹھیک ہو گئی. کتنی یعنی اب اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا کتنی مصیبتیں پریشانیاں اس وجہ سے آ رہی ہوں کہ جوان بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا, جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے, اس کا عقد نہیں کر رہے. خدا نخواستہ اگر حرام ہو جاتا ہے بیٹی سے یا بیٹوں کو بھی لے لے تو باپ ذمہ دار ہیں, ان کے ماں باپ ذمہ دار ہیں. اس لیے قرآن نے واضح کر دیا قو انفسکم وعلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ سے باپ مر جاتا ہے, شادی نہیں کرتا, جوان بچیاں. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 4 بیٹھی ہیں, ماں باپ مر چکے ہیں, ان کی عقد نہیں ہو رہا. وہ سوچیں کہ کہیں ہمارے ماں باپ پر اس وجہ سے تو عذاب نہیں ہو رہا, ذمہ داری پوری نہیں کر کے گئے.
ہم دیکھ رہے تھے مال، ہم دیکھ رہے تھے ملکیت، ہم گاڑی، بینک بنگلہ خوبصورت دیکھ رہے تھے، وہ نہیں ملا، باپ نے نہیں کی. جبکہ قرآن کا بس آخری جملہ، قرآن کا حکم کیا تھا کہ تم نے دیکھنا کیا ہے؟ گاڑی نہیں دیکھنی، رزق نہیں دیکھنا، روزی نہیں دیکھنی، خوبصورتی نہیں دیکھنی، صرف دیکھنا کیا ہے کہ صاحب ایمان ہے یا نہیں، متقی پرہیزگار ہے یا نہیں. وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے گاڑی، بینک بنگلہ، دنیا کی فسادات کو دیکھا اور عقد نہیں کیا اور مجرم ہو گئے، مر گئے. بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور بالوں پر برف جم گئی. جی یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری اور آپ کی کہ ہم اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، بیٹیوں کی، یعنی بیٹیوں اور بہنوں کی شادی اس ایج میں کر دیں کہ جس ایج کا قرآن اور حدیثیں ہمیں حکم دے رہی ہیں، تاکہ مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو. اگلا پروگرام انشاءاللہ ہوگا کہ زوجہ شادی عقد جو ہے لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن کس صورت میں، اس کے اسباب اور ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی آئے. ہم ترتیب سے چلیں گے، یہ سوالوں کے جواب بھی ہوں گے. باواز بلند صلوات.